السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اس میں غیر مقلدین میں تو اختلاف ہے، غیر مقلدین آپس میں جو نہیں وہ ہیں جو لڑ رہے ہیں۔ بعض ڈاکٹر ذاکر نائک کے حق میں ہیں، بعض ڈاکٹر ذاکر نائک کے مخالف ہیں، خود غیر مقلدین۔ بعض کہتے ہیں کہ بھئی ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ڈاکٹر اسرار کو اپنا استاد مانتے ہیں، یعنی اس طرح کے اعتراضات ہیں۔ یہ شیخ محمد رحمانی انڈیا والے اور یہاں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، لیکن عمر صدیق صاحب ان کے حق میں ہیں۔ بعض لوگ یہ اس طرح کے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر ذاکر نائک ہماری بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، بہت بڑا نام ہے، حالانکہ یہ خود غیر مقلدین نے جو ان کی حقیقت بتائی ہوئی ہے، ہم اس طرف نہیں آتے، صرف اشارہ دیتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر ذاکر نائک جو غیر مسلم کو کلمہ پڑھاتے ہیں، ہم نہیں کہتے، خود غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ ایک دکھانے کے لیے کلمہ ہوتا تھا، بعد میں وہ لوگ وہی اس طرح ہوتے تھے۔ بہرحال وہ ہماری ویڈیو بنی ہوئی ہے، لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں بھئی ڈاکٹر ذاکر نائک آ رہے ہیں، علماء دیوبند کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یعنی وہ یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی نہیں آنا چاہیے، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو آج ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کیا علماء دیوبند کو اس چیز سے تکلیف ہے، یا علماء دیوبند گھبرا رہے ہیں، یا علماء دیوبند یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں آنا، پاکستان میں نہیں آنی چاہیے۔ یہ بات کس قدر درست ہے یا کس قدر صحیح ہے؟ لیکن علماء دیوبند میں سے مفتی عبدالواحد قریشی معروف ہیں، سارے ہی جانتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مناظر بھی ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ وہ صاف صاف کہہ دیں گے بھئی ڈاکٹر ذاکر نائک، لیکن ان کا کیا کہنا ہے وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ علماء دیوبند ڈاکٹر ذاکر کے آنے پر خوش ہیں یا ناراض ہیں، یعنی پاکستان آنے پر۔ تو ذرا سن لیجیے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو۔ ہمیں ان سے اختلاف اس وقت تک تھا جب تک انہوں نے شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی ہدایات پہ عمل نہیں کیا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے ان کو جا کے سمجھایا کہ دیکھیں آپ مفتی نہیں ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، آپ کا کام مسئلے بتانا نہیں ہے، آپ کا کام ہے مذاہب عالم بتانا۔ آپ ہندو مت بتائیں، عیسائیت بتائیں، یہودیت بتائیں، پارسی بتائیں، آپ ان کے ساتھ اپنی ڈیبیٹ کو بتائیں، بہت اچھا، یہ آپ کی فیلڈ ہے۔ آپ عالم بھی نہیں ہیں، مفتی بھی نہیں ہے، آپ کا کام مسائل بتانا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر کہ انہوں نے شیخ الاسلام کی نصیحت پہ عمل کیا، انہوں نے مسئلے بتانا چھوڑ دیے ہیں، فقہی عنوان پہ بحث کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو ہمیں تو ان کی ذات سے اختلاف تو نہیں تھا کہ بس وہ کچے نام میں پسند نہیں تھا، ہم اختلاف کر رہے تھے۔ ہمیں اختلاف تب تھا کہ ایک بندہ عالم نہیں ہے، علماء کے معاملات میں ٹانگ کیوں اٹکاتا ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کو رب جزائے خیر دے، انہوں نے سمجھا دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان تشریف لا رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہم سب کو ویلکم کرنا چاہیے، ہم سب کو ویلکم کرنا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ دیکھیں بنیادی بات کہہ دی کہ ہمارا جو اختلاف تھا وہ یہ ہے، دیکھیں ائمہ مجتہدین نے مسائل اخذ کیے ہوئے، اب اس دور میں ایک بندہ کھڑا ہو جائے کہ بھئی میں بہت جانتا ہوں، میں بڑا محقق ہوں، میں نے وہ فلاں حدیث دیکھی ہوئی ہے، فلاں آیات قرآن پاک کی پڑھی ہوئی ہیں، اب جو نا اس سے پہلے جو علماء حق ہیں، علماء یعنی ائمہ مجتہدین ہیں، ان کی باتیں ساری چھوڑ کر خود اپنی نئی تحقیق شروع کر دے، اور کیا ہو جائے کہ ایک نیا فتنہ شروع ہو جائے، جس طرح انجینئر علی مرزا ہے، جاوید احمد غامدی ہے۔ تو اس کا یعنی مفتی تقی عثمانی نے انہیں سمجھایا کہ بھئی آپ اس طرح نہ کریں کہ ائمہ مجتہدین مسائل اخذ کیے ہوئے ہیں، آپ نئی تحقیق شروع کرتے ہیں اور پھر ان کے سارے مسائل کو غلط قرار دیں گے تو یہ نقصان ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو علم ہے، یعنی آپ جو نا ادیان باطلہ کی رد کرتے ہیں، اس کے متعلق جانتے ہیں وہی بتائیں۔ تو انہوں نے اس پر عمل کیا، اس چیز کو مانا، تو بات ختم ہو گئی ہے، ہمارا اور کوئی اختلاف ہے نہیں۔ لہذا ہم جو نا ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو ویلکم کرنا چاہیے کہ پاکستان آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں علماء دیوبند کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، علماء دیوبند اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور غیر مقلدین جو اپنے آپ کو محقق سمجھتے ہیں ان کے پیغام ہے کہ آپ کی اس تحقیق سے اور نئے فرقے اور فتنے پیدا ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ پوری امت کو ان فتنوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔